بہت سی چیزیں آپ کے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہیں. پازیٹیو رہنا یہ ایک چوائس ہے. ہیپینس از اے چوائس. ٹھیک ہے, ہیپینس آپ کے ہاتھ میں, اچھی خاصی آپ کے ہاتھ میں ہے. جو 50% ہے جینیٹک سیٹ پوائنٹ, وہ حل ہو جائے گی دعا سے اور اذکار سے. سبحان اللہ. جو آپ کی نیگیٹیوٹی ہے وہ آپ جو اذکار کریں گے اللہ کنٹرول کرا دے گا. جو آپ کی ڈارک سائڈ ہے آپ اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس کو کنٹرول, میرے نفس کو قابو پا. کتنی دعائیں ہیں نفس کو کنٹرول کرنے. سیڈنس کا بہت بڑا رول ہے, بہت بڑا رول ہے. گریف کا بہت بڑا رول ہے لائف میں. اگر گریف کو آپ 100% ایلیمینیٹ کر دیں گے آپ متکبر ہو جائیں گے. کہ خوش رہا کریں تاکہ آپ کا ذہن کھلے. آپ ہر وقت ڈپریس رہیں گے, اسٹریس میں رہیں گے تو ذہن بند ہو جائے گا اور ڈپریشن کی عادت بنتی ہے. ڈپریشن جو ہے یہ ایک ہیبٹ ہے, ٹرسٹ می, یہ بھی ہیبٹ ہے. خوشی بھی ایک ہیبٹ ہے, ڈپریشن بھی ایک ہیبٹ ہے. اور یہ ہیبٹ ہم بنا لیتے ہیں, زبردستی بنا لیتے ہیں. تو دیکھیں یہ پازیٹیو ایموشنز اگر میں آپ کو سائیکالوجی کے مطابق سمجھاؤں تو یقین کریں ہمارا دین وہ پیک آف پازیٹیوٹی ہے, پیک آف پازیٹیو ایموشن ہے, اور سب سے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اس لیے مسلمان بہت پازیٹیو رہ سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس اللہ کی محبت ہے. جس کو اللہ کی محبت مل گئی وہ بندہ پھر سمجھیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے پازیٹیو ہو گیا. اللہ پھر صبر بھی دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ اٹ, ٹاکسک پازیٹیوٹی ٹھیک نہیں ہے. ٹاکسک پازیٹیوٹی ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے. ٹاکسک پازیٹیوٹی کہتے ہیں کہ یہ ایکسپیکٹ کرنا ہر وقت پازیٹیو رہوں یا کسی کو برا فیل کرانا اس کے نیگیٹو ہونے پہ. غلط. اکثر پیرنٹنگ میں مسٹیک ہوتی ہے کہ بھائی تو کیوں سیڈ بیٹھا ہوا ہے, کیا مسئلہ ہے, بھائی تم کیوں ایسے بیٹھے ہو. دیکھیں ایون نبی اسلم سیڈ ہوتے تھے, وہ بھی روتے تھے. نیگیٹو ہو جاتا ہے انسان, اس میں کیا ہے. حضرت مریم السلام, میں نہیں کہہ رہا نیگیٹو ہوئی, لیکن اگر اللہ نے ان کا جملہ کوٹ کیا اس میں بڑی حکمت ہے. سورہ مائدہ میں کہ سورہ مریم میں غالباً کہ مریم السلام نے کہا کہ کاش میں مر جاتی. یہ جو معاملہ ہو رہا ہے اتنی پین انہیں ہو رہی تھی کہ اس سے بہتر تھا کہ میں مر جاتی. تو اب یہ جنرلی ایک ایسا جملہ ہے جو شاید ہم کہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہو, یہ کیا کہہ رہے ہو, یہ تم نے کیا کہہ دیا. تو اللہ رب العالمین کوٹ کر رہا ہے ان کا یہ جملہ, ان کی یہ پین. تو کبھی کبھی نیگیٹو ہوتا ہے انسان, اس میں کیا ہے, لیکن اس کو سوار نہیں کرنا چاہیے. تو ٹاکسک پازیٹیوٹی از ناٹ گڈ. دیکھیں سائیکولوجیکلی اسپیکنگ 3:1 ہے کیلکولیشن. سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ پازیٹیو ایموشنز 3 ہونے چاہیے انسان میں ریشو کے مطابق, اور نیگیٹو 1 ہونا چاہیے. یہ ہیلدی ریشو. 3:0 از ناٹ ہیلدی. نیگیٹیوٹی بالکل ختم کر دینا وہ پاسبل بھی نہیں ہے. ہمارا مائنڈ نیچرلی نیگیٹو ہے, اور نیگیٹیوٹی ہیلپس, سم ٹائم اٹ ہیلپس ٹو بی اسکیپٹک. شک کرنا ایک نیگیٹو ٹریٹ مانا جاتا ہے, لیکن سم ٹائمز اٹ ہیلپس شک کرنا. ٹھیک ہے, اسکیپٹک ہونا سم ٹائمز اٹ کین ہیلپ یو. اسی طرح اینگر از اے نیگیٹو ایموشن, بٹ بینگ اینگری سم ٹائمز ہیلپس, اسپیشلی دشمن کے سامنے. ٹھیک ہے نا. تو ٹاکسک پازیٹیوٹی بھی ٹھیک نہیں. آپ positivity-ratio.com گوگل پہ لکھیں پازیٹیوٹی ریشو, اپنی ریشو کیلکولیٹ کریں کتنی ہے. اگر تو 4:1 ہے, 3:1 ہے, 2:1 بھی ہے تو ٹھیک ہے. وہ آپ سے کچھ سوال کرے گا, اور اس کو ویکلی کیا کریں پازیٹیوٹی ریشو کو. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ لگے گا کہ میں کتنا پازیٹیو اور نیگیٹو ہوں, اور یہ بہت اوتھینٹک ٹیسٹ ہے پازیٹیوٹی ریشو. دوسرا موڈ میٹر. موڈ میٹر گوگل پہ سرچ کریں, اس کو کیلکولیٹ کیا کریں آپ کا موڈ جنرلی کیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کس کوادرنٹ میں لائے کرتے ہیں. 4 کوادرنٹس ہیں موڈ میٹر کے, تو وہ اس کو ضرور کیا کریں انشاءاللہ. تو بہرحال یہ تو ایک بگننگ میں نے آپ کو باتیں بتائیں کہ پازیٹیو ایموشنز یہ ہوتے ہیں. ہر پازیٹیو ایموشن کے ساتھ ایک سکل جڑا ہوا ہے, اس لیے پازیٹیو رہنا چاہیے. جو لوگ پازیٹیو رہتے ہیں ان میں وہ سکل آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہے مینٹل امیجری ایک پوری چیز ہے, ایک پوری سائنس ہے مینٹل امیجری کے پیچھے. جو پلیئر پازیٹیو رہتے ہوئے اپنے آپ کو امیجن کرتا ہے کہ میں گول کروں گا, یہ رونالڈو ہو گیا, میسی ہو گیا, محمد صلاح ہو گیا, ان فیمس فٹ بالرز کے, کرکٹرز کے آپ انٹرویو سنیں, مینٹل امیجری بہت پریکٹس کرتے ہیں. پازیٹیو رہنے کی پریکٹس. پازیٹیو یہ ہے کہ میں نے آج کچھ بڑا کرنا ہے, اور وہ اس کی امیجری بنا رہے ہوتے ہیں, امیج بنا رہے ہوتے ہیں باقاعدہ اپنے مائنڈ میں, اینڈ دے اینڈ اپ ڈوئنگ دیٹ. کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی کہ ایک پلیئر نے اپنی ریٹائرمنٹ پلان کی, پرفیکٹ ریٹائرمنٹ, اور پرفیکٹ ریٹائرمنٹ کی, آپ حیران ہو جائیں گے. وراٹ کوہلی نے T20 سے جو ریٹائرمنٹ لی, فائنل جیتا. یہ ڈریم ہوتی ہے نا ہر پلیئر کی, T20 ورلڈ کپ کا فائنل جیتا, اور فائنل میں مین آف دی میچ ہوا, اور سب سے زیادہ سکور کیا. اس سے آئیڈیل سچویشن کیا ہے, ہاؤ کم, کیسے اچیو کر لیا؟ obviously خدا داد صلاحیات ہیں, مینٹل امیجری ہے اس کے پیچھے. what they imagine they ultimately do it. پازیٹیو رہ کے. میگرا کی ریٹائرمنٹ چیک کرے کیسی ہے, گلین میگرا ورلڈ کپ جیت کے ریٹائر ہوا ہے. اور اسی طرح کئی پلیئرز آپ کو ملیں گے کہ پلیئر آف دی میچ ہیں,
اور فائنل جیتا ریٹائر ہو گئے. اور پلان بھی یہ تھا, یہ نہیں ہے کہ ہاں آپ جیت گیا تو ریٹائر ہو جاؤ, نہیں, بولا ہوا تھا کہ میں نے اس کے بعد ریٹائر ہو جانا ہے, اور یہی ہوا. تو یہ میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بہت سی چیزیں آپ کے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہیں. پازیٹیو رہنا یہ ایک چوائس ہے. ہیپینس از اے چوائس, ٹھیک ہے. ہیپینس آپ کے ہاتھ میں, اچھی خاصی آپ کے ہاتھ میں ہے. سونجا لیمبومسکی ایک سائیکالوجسٹ ہے, اس کی کتاب ہے دی ہاؤ آف ہیپینس. یہ رشین سائیکالوجسٹ ہے سونجا لیمبومسکی. اس کتاب میں وہ سائنٹیفکلی پروف کرتی ہے 3 چیزیں. 50% ہیپینس ہے جینیٹک سیٹ پوائنٹ اکارڈنگ ٹو سائنس, جو جین سے آتی ہے. دیکھیں کچھ لوگ ڈرائی ہیں بائی نیچر, ماں باپ ڈرائی ہیں, خاندان ڈرائی, 50% وہ ہے, وہ آئے گا آپ کے اندر, 50% آئے گا. کچھ لوگ انگزائٹی زیادہ لیتے ہیں, وہ اس لیے فیملی میں کیری فارورڈ ہو رہی. کچھ لوگ بہت ہنس مکھ ہیں, بہت لائیولی ہیں, بہت ایکسٹروورٹ ہیں, وہ 50% جینیٹک سیٹ پوائنٹ. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو 50% پرسنالٹی اس کی ڈیفائنڈ ہوتی ہے. یہ سائنس کہتی ہے, ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا چیلنج کر سکتے ہیں, لیکن فی الحال بیسک سائنس یہ ہے کہ 50% اس کی لکھی گئی ہے, ڈیفائنڈ. یہ قرآن میں بھی ویسے ہمیں دلیل اس کی ملتی ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو ہر چیز کو بناتا ہے اور پھر اس کو گائیڈ کرتا ہے. الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. اس سے بھی ہنٹ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سی چیزیں اللہ نے انگرینڈ رکھی ہیں. فطرت ہے, ٹھیک ہے, انسان کی فطرت غالب بھی کبھی آ جاتی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ, 10% اکارڈنگ ٹو ہر ریسرچ, اس کے پیچھے پوری سائنس ہے. اصل میں زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں خوشی حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہے, حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اور سب سے کم ریشو حالات کی ہے سائنٹیفکلی اسپیک. جتنے خوش لوگ کی انہوں نے لائف کیلکولیٹ کی, ان سب کے حالات ٹف تھے, پھر بھی وہ خوش تھے. تو یہ جھوٹ ثابت ہو گیا, انورسلی پروپورشنل ہے. اگر خوشی حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی تو وہ لوگ ڈپریس ہوتے. سب سے بڑی مثال کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالات کے بارے میں بتائیں مجھے, سب سے زیادہ اموات کس نے دیکھی تاریخ میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنوں کی بھی اور اپنے صحابہ کی بھی. سب سے زیادہ ڈیتھ ہمارے نبی نے دیکھی ہے, سب سے زیادہ ڈیتھ. نمبر 2, سب سے زیادہ اپوزیشن کس کو ملی؟ ہمارے نبی کو. سب سے زیادہ ریجیکشن اپنوں سے کس کو ملی؟ ہمارے نبی کو. ہم ہوتے پاگل ہو جاتے, ٹھیک ہے. تو اس کے باوجود آپ دیکھیں ہی واز ہیپی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو حالات کا کوئی تعلق نہیں ہے خوشی سے. ہیونگ سیڈ اٹ, بالکل بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. 10% ہے, 10% حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہے خوشی, لیکن 10% ہے, اس کو زیادہ نہ بڑھائیں. 10% ہے بس. اب ظاہر ہے کسی کے حالات بہت ٹف ہیں, وہ خوش نہیں رہے گا, ایگریڈ, ٹوٹل انکار نہیں ہے, بٹ زیادہ سر پہ نہیں چڑھا. اور 40% اس کی ریسرچ کے مطابق خیالات سے ہے خوشی. 50% جینیٹک سیٹ پوائنٹ, 40% خیالات, 10% سرکمسٹانس. یہ ہے کریکٹ ریشو, ٹھیک ہے. اب اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ جو 50% ہے جینیٹک سیٹ پوائنٹ, وہ حل ہو جائے گی دعا سے اور اذکار سے. سبحان اللہ. جو آپ کی نیگیٹیوٹی ہے وہ آپ جو اذکار کریں گے اللہ کنٹرول کرا دے گا. جو آپ کی ڈارک سائیڈ ہے آپ اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس کو کنٹرول, میرے نفس کو قابو پا. کتنی دعائیں ہیں نفس کو کنٹرول کرنے, وہ ادھر سے ہو جائے گی کنٹرول. اللہ نے وہ پرابلم آپ کی سالو کر دی. 40% ہے حالات, تھنکنگ. تھنکنگ کیا ہے؟ اسلام کتنی ترغیب دیتا ہے پازیٹیو رہنے کی, شکر گزاری کی, خوش رہنے کی, لوکنگ ایٹ دا بگر پکچر کی, پرسپیکٹو بنانے کی, کتنی ترغیب دیتا ہے, ٹھیک ہے. پیچھے بچا 10%, وہ ہے حالات, وہ بھی اللہ حل کر سکتا ہے. تو مسلمان کے لیے ون ون سچویشن ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ برا ہو تو بھی الحمدللہ, کچھ اچھا پہنچ جائے تو بھی الحمدللہ, ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے اصل میں. اینی وے آگے چلتے ہیں. یہ ایک بہت اچھی پکچر ہے کہ سائیکالوجسٹ یہ بتاتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی, سم نیگیٹیوٹی از نیسیسری. جیسے وہ کہتے ہیں کہ کشتی کا جو مین باڈی ہے وہ ہے پازیٹیوٹی, اور جو اس کی نیچے کی چھوٹی باڈی ہے وہ نیگیٹیوٹی ہے. نیگیٹیوٹی کو آپ یہ مت سمجھے کہ ایول والی نیگیٹیوٹی. نیگیٹیو ایموشنز کا مطلب ہے اینگر, سیڈنس, ٹھیک ہے, اور گلوم اور ڈسپیئر. یہ آتے ہیں انسان کی لائف میں, اور سیڈنس کا بہت بڑا رول ہے, بہت بڑا رول ہے. گریف کا بہت بڑا رول ہے لائف میں. اگر گریف کو آپ 100% ایلیمینیٹ کر دیں گے آپ متکبر ہو جائیں گے. اسی طرح فیلنگ ہیوملیٹڈ, اس کا بہت بڑا رول ہے لائف میں. آپ ہیوملیٹڈ فیل نہیں کریں گے تو آپ اللہ سے عزت کیسے مانگیں گے, آپ لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ نیگیٹو ایموشنز کا بھی بڑا رول ہے الحمدللہ, لیکن پازیٹیو ایموشنز حاوی ہونے چاہیے. بات اصل میں یہ جو براڈن اینڈ بلڈ تھیوری آف پازیٹیو ایموشن ہے, یہ کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب بندہ پازیٹیو رہتا ہے تو اس کے اندر کوئی اسکل آتا ہے, وہ بلڈ ہوتا ہے کسی نہ کسی سینس میں. اس کے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں باقاعدہ. ایکسپیریمنٹ یہ ہوا کہ باربرا فریڈرکسن ایک پازیٹیو سائیکالوجی کی بہت بڑی ماہر ہے, میری ٹیچر بھی ہیں, میں نے ان سے پازیٹیو سائیکالوجی سیکھی ہے.
ऑनलाइन। तो उनका एक एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने ऑडियंस को, जैसे आप सब मेरे सामने ऑडियंस बैठे हुए, उन्होंने ऑडियंस को एक बहुत ही डिप्रेसिंग क्लिप दिखाया, बहुत सैड और डिप्रेसिंग क्लिप दिखाया। उसके बाद उन्होंने ऑडियंस को कहा कि चले अब क्लिप आपने देख लिया, भूल जाएं, अब मेरा आपसे एक सवाल है, राइट डाउन ऑन पेपर व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। तो ऑडियंस ने 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन, बस इससे ज्यादा किसी का दिमाग नहीं काम किया। उसके बाद उन्होंने ऑडियंस को एक अम्यूजिंग क्लिप, बहुत ही फनी क्लिप, बहुत ही अच्छा क्लिप दिखाया। दे फेल्ट रियली गुड। फिर उन्होंने ऑडियंस से पूछा, अच्छा बताएं आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। तो 8-8 10-10 आंसर थे, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो उन्होंने इससे साबित किया कि नेगेटिव इमोशंस ब्लॉक इन योर माइंड। और साइंटिफिक बात है, जब स्ट्रेस आता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्लॉक हो जाता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपका एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, वो ब्लॉक हो जाता है। जब आप खुश रहते हैं तो वो खिल उठता है और आइडियाज ज्यादा आते हैं, पॉजिटिविटी से आइडियाज ज्यादा आते हैं। तो इसलिए इस थ्योरी साबित हुआ कि खुश रहा करें ताकि आपका जहन खुले। आप हर वक्त डिप्रेस रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे तो जहन बंद हो जाएगा और डिप्रेशन की आदत बनती है। डिप्रेशन जो है ये एक हैबिट है, ट्रस्ट मी, ये भी हैबिट है, खुशी भी एक हैबिट है, डिप्रेशन भी एक हैबिट है। और ये हैबिट हम बना लेते हैं, जबरदस्ती बना लेते हैं, ठीक है ना। इसके बहुत से साइंटिफिक प्रूफ्स हैं। बहरहाल ये बहुत जबरदस्त एक रिसर्च है, लेकिन इसको मैं आपको इस रिसर्च से साबित करता हूँ। ये भी उनकी रिसर्च है, फ्रेडरिक्सन, जैसे कि आप नाम भी देख रहे हैं, बारबरा फ्रेडरिक्सन। ये रिसर्च क्या है? ये रिसर्च ये है कि उन्होंने लेट्स से 4 लोग लिए और एक बंदे को जो है ना वो अम्यूजमेंट वाला क्लिप दिखाया। अच्छा, उससे पहले उनकी कोई एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन उन्होंने कायम की, यानी उनको कहा होगा कि अच्छा जी तैयार हो जाए। जैसे मैं आप चारों को कहूँ, ये जो 4 लोग सामने बैठे हैं कि उठो जी, अभी 5 मिनट बाद आपने मेरी जगह टॉक देनी है। अब आप एकदम नर्वस हो जाएंगे, ठीक है, एकदम कहेंगे ये मेरे साथ क्या हो गया। अब आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पल्स रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर मैं आपको कहूँगा अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, एक क्लिप देखते हैं। अब जैसे हाशिम को मैं कहूँ कि जी आ जाओ स्पीच दो यहाँ पे आके, अब वो एकदम कहेंगे यार ये मुझे क्या कह दिया, पल्स रेट बढ़ गई। फिर मैंने कहा अच्छा ठहरो मैं तुम्हें एक क्लिप दिखाता हूँ। तो पहले को उन्होंने क्या किया, अम्यूजमेंट बेस्ड क्लिप दिखाया, लेट्स से मिस्टर बीन, ठीक है, अम्यूज हुआ वो, या बच्चे की लाफ्टर, अम्यूज हुआ वो। और उन्होंने उनका हार्ट रेट देखा कि नॉर्मल कितने सेकंड में हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है जी, कितने सेकंड में हुआ, एक्स एक्सिस पे। उनकी पल्स रेट ठीक हुई तकरीबन 25 सेकंड में, डायग्राम देख सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह ये भाई, इनको मैंने कहा आ जाओ जी, और उसके बाद मैंने कहा अच्छा रहने दो, मैं तुम्हें क्लिप दिखाता हूँ। इनको मैंने दिखाया कंटेंटमेंट का क्लिप, सुकून का क्लिप, यानी बीच और हवा चल रही है और बर्ड्स दे आर सिंगिंग और नेचर है, या कोई हदीस सुनाई, मतलब दे फेल्ट कंटेंट, ओके। उनका कितने सेकंड में ठीक हुआ जी, तकरीबन 22-21 सेकंड में। तीसरे को मैंने जो है ना वो नो इमोशन वाला क्लिप दिखाया, यानी एक स्क्रीन सेवर चल रहा है, कोई सेंस नहीं है उसकी, बस यूं कलर घूमी जा रहा है, नो सेंस एट ऑल, यानी नो इमोशन। उनका ठीक हुआ जी तकरीबन 35 सेकंड में। और सबसे देर में किसका ठीक हुआ हार्ट रेट, जिसको सैड क्लिप दिखाया, यानी कोई बहुत ही डिप्रेसिंग क्लिप मैंने चौथे को दिखाया। अच्छा, इससे उन्होंने साबित किया कि स्ट्रेस में सबसे पावरफुल इमोशन कौन सा है, कंटेंटमेंट। इसीलिए अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। आजकल हर बंदा शिकायत करता है वो डिप्रेशन में है और उनको डिप्रेशन हो गई है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि इस दौर में एक वर्ड बहुत मिसयूज हुआ है और अनफॉर्चुनेटली चूंकि ये एक फैशन भी बन गया, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। ऑल्दो आपको मेरी बात बहुत अजीब लगेगी, अब ये ना हमारे मुंह पे चढ़ गया कि यार मैं डिप्रेस हूँ, क्योंकि हर बंदा डिप्रेस है ना। डिप्रेशन की स्टोरीज आ रही हैं, डिप्रेशन के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है। मैं इसका इनकार नहीं कर रहा कि डिप्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती। इनफैक्ट डिप्रेशन जितना इस दौर में एग्जिस्ट करती, शायद पहले के दौर में इतना ना करती हो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि डिप्रेशन असल में है क्या, ये हमने समझना है। और कहीं हम बेसिक इमोशंस यानी सैडनेस और ग्रीफ, इन चीज़ों को तो डिप्रेशन कंसिडर नहीं कर रहे। हमें डिफरेंशिएट भी तो करना है ना कि भाई डिप्रेशन होती क्या है। और जहाँ तक मैंने ये बात की कि ये एक ट्रेंड बन चुका है, फैशन बन चुका है, वो मेरा कहने का मतलब ये था कि देखें, चूंकि डिप्रेशन पे बहुत सी बातें हो रही हैं, हर बंदा अपनी डिप्रेशन की स्टोरी शेयर कर रहा है, तो फिर जाहिर है कि उनकी स्टोरी सुन के लगता है कि हम भी डिप्रेस हैं। ये एक ह्यूमन फितरत है। जैसे मैं साइकोलॉजी का जब चैप्टर पढ़ रहा था, साइकोथेरेपी का और जाहिर है कि साइकोपैथोलॉजी का, कि व्हाट आर सम ऑफ द डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स, और फिर साइकोथेरेपी पे जब मैं आया तो ऑथर ने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी थी। रॉबर्ट फेल्डमैन ऑथर का नाम है, साइकोलॉजी इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, एक बड़ी ज़बरदस्त बुक है। तो उसने एंड में, चैप्टर के एंड में बात लिखी हुई थी कि अब ये सारा चैप्टर पढ़ के आपको लगेगा कि आप में ये सारे डिसऑर्डर हैं,
یعنی ظاہر ہے جب سمٹمز آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو لگے گا کہ سارے سمٹمز تو میرے اندر ہیں، تو میں بھی شاید ڈپریس ہوں، یا مجھے بھی انگزائٹی ڈس آرڈر ہے، فوبیا ہے، یا کچھ اور ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یس کچھ سمٹمز ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ سمٹمز اوور اے پیریڈ آف ٹائم ریپیٹ ہوں، ایک ان کا ٹرینڈ نظر آئے، ایک ان کی کنسسٹنسی نظر آئے، پھر جا کے سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یس ناؤ we can call it clinical depression اور existential depression اور major depressive disorder یا mood disorder، جو بھی disorders ہیں وہ ہوں گے. تو اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کچھ پیریڈ آف سیڈنس سے گزر رہے ہیں، یا لو ٹائم سے گزر رہے ہیں، یا ڈی موٹیویشن سے گزر رہے ہیں، یا گریف سے گزر رہے ہیں، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈپریشن میں ہیں. ہو سکتا ہے وہ ڈپریشن ہو، ابھی انشاءاللہ جیسے جیسے بات ہوگی. لیکن ڈپریشن جو ہے نا یہ ایک بہت سویئر فارم ہے، سویئر فارم آف سیڈنس کہہ لیں، سویئر فارم آف ہیومن مائنڈ کی جو اسٹیٹ ہے وہ کہہ لیں، جس کے کچھ سمٹمز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیئر کروں گا. بٹ اٹ از ٹرو کہ پیپل آر ڈپریسڈ، اور ڈپریشن از ریئل اینڈ ڈپریشن از اے ویری سیریس ایشو. سب سے پہلے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یوزلی ایک بات کی جاتی ہے کہ مومن کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوتی. تو اگر تو اس ڈپریشن سے مطلب ایگزسٹینشیل ڈپریشن، جو کہ کیا ہوتی ہے، میں پہلے آپ کو ایگزسٹینشیل ڈپریشن کی ایک ہیڈنگ بتاتا ہوں. دیکھیں ایگزسٹینشیل ڈپریشن کو جس طرح سے سائیکالوجسٹ نے ڈیفائن کیا، ایگزسٹینشیل ڈپریشن از بیکاز آف ایگزسٹینشیل کرائسس. واٹ از مینٹ بائی ایگزسٹینشیل کرائسس؟ Existential crises, also known as existential dread, are moments when individuals question whether their lives have meaning, purpose, or value, and are negatively impacted by the contemplation. Existential depression میں وہ بندہ جاتا ہے جو sense of purpose کو lose کر دے، جو اپنا مقصد جو ہے نا وہ نہ دیکھے دنیا میں اور اپنے ارد گرد میں، اور جس کو یہ لگے کہ میری لائف کا کوئی میننگ نہیں ہے اور میری کوئی ویلیو نہیں ہے میرے ارد گرد، میری فیملی میں وغیرہ وغیرہ. اس کو ایک نا یہ ایک اسپرچول ویکیوم بھی ہوتا ہے انسائڈ، اسپیشلی جب یو ڈونٹ ہیو اے بگر میننگ ٹو دا لائف، یو ڈونٹ ہیو اے بگر میننگ ٹو واٹس گوئنگ آن اراؤنڈ دا ورلڈ، یو ڈونٹ ہیو اے بگر انٹرپریٹیشن اور میننگ ٹو واٹس گوئنگ آن ود یو. فار ایگزامپل کسی کے پاس اگر اسلامک فلاسفی آف لائف نہیں ہے، جس میں اللہ نے کلیئرلی ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں لاس آف لائف، لاس آف ویلتھ، لاس آف چلڈرن مختلف طریقوں سے ٹیسٹ کریں گے، سورہ البقرہ کی آیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر ہے کہ یہ ٹیسٹ کریں گے کہ ان میں سے کون ایمان والا ہے، ان میں سے کون گیو اپ کرنے والا ہے، ان میں سے کون جم کے رہنے والا ہے، ان میں سے کون ناشکری کرنے والا ہے. تو اگر آپ کے سامنے کانسیپٹ نہیں ہے، اگر آپ کے سامنے تقدیر کا کانسیپٹ نہیں ہے، ہیئر آفٹر کا کانسیپٹ نہیں ہے، دنیا کی حقیقت آپ کے سامنے واضح نہیں ہے، آپ دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو پلیز کرنے میں لگے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنا دور دور تک آپ کی لائف کا مقصد ہی نہیں ہے، نہ ہی آپ کی فلسفی میں ہے، تو پھر ایگزسٹینشیل ڈپریشن تو آئے گی، ایک اسپرچول ویکیوم تو کریٹ ہوگا. ایک بندے نے قرآن ہی نہیں کبھی کھول کے پڑھنا، نہ قرآن کی تلاوت کبھی سننی ہے، اور وہ اسکیپزم کی وجہ سے اسکیپ کرنے کے لیے میوزک ہی سنی جا رہا ہے، نیٹ فلکس پہ بیٹھا ہے، ٹی وی سیریز دیکھی جا رہا ہے، تو ایک مومنٹ آتا ہے کہ اسے ساری چیزیں ہٹ کرتی ہیں. Trust me, at the end of the night, when he or she has watched so many episodes of seasons, اور اس نے بہت سی موویز دیکھ لی ہوتی ہیں، پھر وہ سوچتا ہے کہ یار میں نے اتنا کچھ کر لیا ہے، now what next؟ اب کیا کروں؟ اور ایک ٹائم آتا ہے کہ اتنی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یار what am I doing؟ مطلب کس حد تک یہ انٹرٹینمنٹ میں دیکھوں اور میں کر کیا رہا ہوں، and where will it all end؟ یہ بڑا بیسک کویسچن ہے ریئلی. یہ آپ سب کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، کبھی کبھی فرسٹریشن ہو جاتی ہے بہت زیادہ کہ now what next؟ that is what I call is spiritual vacuum. جب اللہ کی عبادت ہی نہیں کرنی، جب قرآن ہی نہیں پڑھنا، اسپرچویلٹی زیرو ہے اور نفس الامارہ گرو ہوئی جا رہا ہے، تو اس لیے مومن، اگر تو آپ مومن ہیں، فرسٹ لیٹس ڈیفائن اے مومن وہ ہے جو ایمان والا ہے، ایمان لے کر آیا، جس کے دل میں اسلام اتر چکا ہے، وہ کنونسڈ ہے اسلام کے لیے، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ سارے مومنین والے کام کرتا ہے، خشیت سے نماز پڑھتا ہے. تو مومن کو ایگزسٹینشیل ڈپریشن نہیں ہو سکتی، میں نہیں مان سکتا. تو ہم اس سینس میں کہتے ہیں کہ مومن کو ڈپریشن نہیں ہوتی، مطلب ہوتا ہے ایگزسٹینشیل ڈپریشن نہیں ہو سکتی. مومن کے سامنے مقصد ہے، اتنا بڑا مقصد ہے بھائی، دنیا کی بڑے سے بڑے حادثے کا وہ مقابلہ کرے گا یہ سوچ کے کہ یار اللہ کی طرف سے ٹیسٹ اور ٹرائل آ گیا، الحمدللہ. یس ہٹ ہوگا، ہٹ ہونا نیچرل ہے،
صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جب وفات ہوئی, اللہ کے نبی did not smile for months. ایک کوٹ ہے کہ 3 months, واللہ عالم, but for months. Can you imagine the most smiling face on earth? He did not smile for months. تو ہٹ تو ہوئے, محبت تھی بھائی, سچی محبت تھی, اور کیا ہی ساتھی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. فوت ہوئی, بہت دکھ میں گئے, لیکن کیا ایگزسٹینشل ڈپریشن میں گئے؟ کیا انہوں نے یہ سوچا کہ یار میرا پرپس کیا ہے یہاں پہ؟ نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, امپاورڈ ہے, تو کیا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا اور کیا ہی ان کی پرسنالٹی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے میرا بتانے کا مقصد یہ کہ یس, دکھوں سے, گریف سے انسان ہٹ تو ہوتا ہے, لیکن کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ یار میں خودکشی کر لوں, یا مومن یہ سوچے کہ یار پھر لائف کا مقصد کیا ہے, یا یہ کہ میری لائف کا میننگ کیا ہے. وہ انٹرپریٹ فوراً کر لیتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے, حادثہ ہے, اللہ مجھے گرو کرنا چاہ رہے ہیں, آخرت میں ریوارڈ ملے گا, جنت میں ریوارڈ ملے گا, صبر کا جو ہے وہ بہت ریوارڈ ہے, اللہ مجھے عزت دے گا دنیا میں, اللہ میرے رینکس کو ایلیویٹ کرے گا. پھر تقدیر کا کانسیپٹ, ٹھیک ہے نا کہ یہ حادثہ لکھا ہوا تھا, میں نے بہت کوشش کی. اب مثال کے طور پہ ایک بندے کا MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوا, انجینئرنگ میں ایڈمیشن نہیں ہوا, اس نے بڑی محنت کی گورنمنٹ کی ایک پوزیشن لینے کے لیے, اس کا ایگزام کلیئر نہیں ہوا, اس کا انٹرویو ہوا, وہ انٹرویو میں فیل ہو گیا. کیسے ڈیل کریں گے آپ ڈس اپوائنٹمنٹ سے؟ بتائیں مجھے, کیا فلسفہ ہے آپ کے پاس؟ گوروں کے پاس کیا فلسفہ ہے ایسی ڈس اپوائنٹمنٹ سے ڈیل کرنے کا؟ ٹھیک ہے ان میں سے کچھ لوگ بہت اچھا ڈیل کرتے ہوں گے بیسڈ اپون اسٹرانگ نروز, یس سم پیپل ہیو ویری اسٹرانگ نروز, بٹ the best formula to deal with disappointments, Islam gives you that formula. آپ کے لیے بہتری نہیں تھی وہاں, آپ نے بڑی کوشش کی ایک چیز لینے کے لیے. میری لائف میں کتنی بار ہوا, میں نے ایک جاب کے لیے اتنی ٹرائی کی, اتنی محنت کر کے گیا, فل سوٹیڈ بوٹیڈ ہو کے گیا, پہلے کی بات ہے, پرانی بات ہے, بہت ایکسائٹیڈ تھا, مجھے شور تھا میں یہ جاب لے لوں گا, I was so confident. وہاں جا کے انٹرویو میں فل کنفیوز ہو گیا, چپ لگ گئی مجھے سوالوں کے جواب آتے تھے, مجھ سے دیے ہی نہیں گئے. اب میں باہر آیا, میں فل جو ہے وہ اس میں شوق میں, ڈپریشن میں چلا گیا کچھ دیر کے لیے کہ یار یہ ہوا کیا ہے. بٹ دین اسلامک فلاسفی آف لائف براٹ می بیک کہ نہیں, اللہ کی بہتری تھی, اللہ نے کچھ کام لینا تھا نا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, آپ دیکھیں آفٹر ایئرز ناؤ آئی ایم ڈوئنگ دعویٰ ورک. تو کیا پتا اس جاب میں جاتا, پتہ نہیں میں دین سے دور چلا جاتا, اللہ معاف کرے, اللہ نوز بیسٹ. دس فلاسفی ول سے شکر کریں آپ مسلمان ہیں, شکر کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے, اس زندگی کے فلسفے سے نوازا ہے جو آپ کو ہمیشہ دنیا کی مشکلات کو فیس کرنا سکھائے گا, اور انشاءاللہ آپ کو جب بھی لائف ہٹ کرے گی اور گھٹنے کے بل جو ہے وہ گرا دے گی, تو تب دیٹ از دا ٹائم یو ول پروسٹریٹ اینڈ دین یو ول گیٹ اپ, یو ول رائز لائک اے مومن, یو ول رائز لائک اے وارئر, لائک اے سپر مین. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کو میننگ اور آپ کو پرپز اسلامک فلاسفی آف لائف دے گی. تو ایگزسٹینشل ڈپریشن میں مومن نہیں جا سکتا, یہ میرا دعویٰ ہے, مومن نہیں جا سکتا. اب کو یہ نہ کہے کہ نہیں وہ میرا فلانا دوست داڑھی والا ہے وہ تو گیا ہوا ہے, کیا وہ مومن ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مومن ایگزسٹینشل ڈپریشن. دوسری بات, کلینکل ڈپریشن. کلینکل ڈپریشن میں مومن بھی چلا بیکاز آف سرٹن ریزن. ہو سکتا ہے وہ بایولوجیکل ریزنز ہو سکتا ہے کہ وہ برین کے اسٹرکچر سے ریلیٹڈ کوئی ریزنز ہو سکتا ہے کہ وہ انہیریٹنس میں کچھ آ رہا ہو, اسکیزوفرینیا, یس یہ انہیریٹنس میں ہوتا ہے, جینز میں ہوتا ہے, ظاہر ہے جینز کہنا چاہیے. تو اسی طرح بہت سے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز آپ کے برین کے اسٹرکچر پہ ڈیپینڈنٹ ہے. نیورو سائنس اب ہمیں یہ بتا رہی ہے نا, کبھی کبھی ایبسنس آف نیورو ٹرانسمیٹرز اور ہارمونز کی وجہ سے ڈپریشن ہوتی ہے. سیروٹونن اور جو آپ کا ڈوپامین ہے اس کی ایبسنس جو ہے وہ ڈپریشن کاز کر سکتی ہے. تو یس, کلینکل ڈپریشن از ویری مچ پاسبل. تو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے نا, ادھوری بات نہیں کرنی چاہیے, پوری بات کرنی چاہیے. تو کچھ ہو سکتا ہے بہت دیندار لوگ ڈپریشن میں, بٹ اس کی ریزن ایگزسٹینشل نہیں ہوگی, وہ اس لیے ڈپریس نہیں ہے کہ اس کو میننگ نہیں مل رہا لائف میں. یہ جو خاص ڈپریشن ہے ایگزسٹینشل ڈپریشن, یہ ان لوگوں میں زیادہ ہے, ویسٹرن سوسائٹی میں زیادہ ہے, کیونکہ وہاں پہ there is nothing to counsel them, there is nothing to bring them out of darkness once they go into it. معاذ اللہ, کیا ہے ان کے پاس؟ آخرت کا کنسیپٹ بیچاروں سے چھین لیا, ایتھیسٹک فلاسفیز ان پر تھوپی گئی ہیں. کتنا ظلم کیا ایتھیزم نے ان کے ساتھ, سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا ظلم ہے ویسٹرن سویلائزیشن کے ساتھ یہ کہ خدا کا کنسیپٹ ان سے چھین لیا. یہ ایک الگ بات ہے کہ کرسچینٹی نے ظاہر ہے انہیں کچھ دیا نہیں, تو ظاہر ہے the only choice they had was to become an atheist because certain concepts of Christianity seem so absurd, and same goes for Hinduism.
لیکن یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم ان لوگ کو بھی اسلام کی دولت سے نوازیں، ہم ان تک پہنچائیں. وہ ہمارے بردرز اینڈ سسٹرز ان ہیومینٹی، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. ہمیں جذبہ ہونا چاہیے، ہمارے بھائی ہیں، بہن ہیں ہیومینٹی میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا none of you truly believes until he wishes for his brother what he wishes for himself. And Imam an-Nawawi he comments on this hadith, he says کہ یہاں پر brother سے مراد ہے brother in humanity. آپ تب تک پکے مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے نان مسلم بھائی اور بہن کے لیے بھی وہ نہیں چاہیں گے جو اپنے لیے چاہتے. تو یہ فلسفہ ہم نے انہیں بھی دینا ہے. تو میں نے جو تمہید باندھی شروع میں ڈپریشن کے حوالے سے، دیکھیں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں صرف سیڈنس ہوتی ہے، ہمیں صرف گریف ہوتا ہے، ہمیں جو ہے نا وہ ڈی موٹیویشن ہوتی ہے، ہم اس کو بھی ڈپریشن کا نام دے دیتے ہیں. اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ برین جو ہے نا اس کو میسج جاتا ہے کہ تم ڈپریس ہو، اور پھر نا ایک وہ مزید ڈی موٹیویشنل سٹیج آتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ محنت کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، آپ گیو اپ کر دیتے ہیں. کیونکہ ونس یور برین رجسٹرز کہ تم ڈپریس ہے تو پھر بات ختم ہے. بھائی ڈپریس ہے تو پھر ڈپریس ہے. اور یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار. ابن القیم said a depressed believer, actually he said a sad believer, but I also say a depressed believer. A depressed believer is most beloved to shaitan. Can you believe it? کیا حکمت تھی اس کوٹ میں. کیوں؟ Because depressed believer کو شیطان مزید ڈپریس کر اللہ کی عبادت سے دور کرے گا. دیکھیں نا اس کا مین مقصد کیا ہے. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ یار ان کی لائف میں نا کچھ اپ اینڈ ڈاؤن چل رہا ہوتا ہے، گھر والوں سے نہیں بن رہی ہوتی، سٹریس آ رہا ہوتا ہے، اسائنمنٹس کا سٹریس ہے، انکمپلیٹ ٹاسک کا سٹریس ہے، وہ روٹین نہیں فالو کر پاتے، فیل ہوتے ہیں، ون ٹاسک آفٹر ادر ٹاسک فیل ہوتے جاتے ہیں، ان سے وہ ذمہ داریاں نہیں نبھائی جا رہی جو ان پر مسلط ہیں. وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں، وہ انگزائٹی میں جاتے ہیں. اب شیطان مزید ڈپریس کرتا ہے، اور پھر ان کی نمازیں آہستہ آہستہ چھوٹتی ہیں، ان کی نمازوں میں وہ مزہ نہیں رہتا، ان کی عبادت میں وہ مزہ نہیں رہتا. کیا چال ہے یار، دیکھیں آپ اس کی، مطلب اسے پتہ ہے کہ میں نے کہاں سے پکڑنا ہے اس بندے کو جا کے. میں حیران ہوتا ہوں. ہماری یوتھ کا مشغلہ تو ہے نا یہ حرام ریلیشن شپ، ظاہر ہے، تو دل لگا لیا کسی سے صرف اس بیسس پہ اگلا خوبصورت ہے، پسند آیا، آنکھوں کو بھایا، وٹس ایور دا ریزن، اور اس کے بعد اس بندے کی طرف سے کوئی تکلیف آئی، یا وہاں شادی نہیں ہو رہی، یا جو ہے نا وہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ تھوڑ کرا دیا اگلے نے، سوری ٹو یوز دس ورڈ. اب سیڈنس آئے گی، ایک اسٹیٹ آف ڈی موٹیویشن آئے گی، یو ول بی لاسٹ obviously. اور شیطان پھر مزید آئے گا، مزید ڈپریس کرے گا، مزید مایوسی ڈالے گا، بہت کچھ کہے گا، اور ایٹ دا اینڈ نمازیں بھی ہٹ ہوں گی. ایٹ دی اینڈ وہ بندہ ان پروڈکٹیو بھی ہو جائے گا، وہ بندہ اینٹی سوشل ہو جائے گا، ہر وقت کمرے میں رہے گا، ڈپریشن میں رہے گا، سیڈ شاعری، اوپر سے انڈین گانے مزید 5واں گیئر لگائیں گے اس کا ڈپریشن کا، وہ جو سیڈ سانگز انہوں نے بنائے ہوئے، پھر قوالیاں سن کے 6واں گیئر بھی لگ جائے گا. تو شیطان کے چنگل میں نہ آئے. ڈپریسڈ بلیور از موسٹ بیلوڈ ٹو شیطان. ہی لوز اے ڈپریسڈ بلیور، کہ میں مزید اسے ڈپریس کروں گا، اس کی عبادات چھڑواؤں گا، میں مزید جو ہے نا اس کو اسلام سے دور کروں گا. تو اپنے اوپر رحم کریں، شیطان کی اس چال کو جو ہے وہ سمجھ جائیں. آپ لوگ خوش رہنا سیکھیں. خوشی خوش رہنے سے آتی ہے. میں حیران ہوتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے کہ ہم ڈپریس ہیں، میں ان کی ڈریسنگ دیکھتا ہوں کہ یار مطلب آپ نے حلیہ ہی ڈپریشن والا بنایا ہوا ہے، آپ کا انوائرمنٹ ہی ڈپریشن والا ہے، آپ کیسے ڈپریشن سے نکلیں گے؟ ٹھیک ہے آپ کو کوئی ڈپریشن ہوگی، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن اللہ کے بندے مطلب اپنے آپ کو تو دیکھو نا. آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ ایک فیز لائف میں ایسا آتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دس، لیکن یہی تو آپ نے اسٹیپس لینے ہیں نا. تھوڑا سا پازیٹیو ہو، خوش رہنے کی کوشش کریں، اچھے اچھے ڈریس پہنیں، نہا دھو کے رہا کریں، اپنا انوائرمنٹ چینج کریں، اپنے کمرے کو صاف رکھا کریں. یہ ایکشنز آپ نے لینے ہیں. ایکشنز لینے سے بندہ ڈپریشن سے باہر آتا ہے، ایکشن لینے سے بندہ اس اسٹیٹ سے باہر آتا ہے. ہر وقت زبان پہ ایسے جملے جن میں شکایت ہی شکایت ہے. تو اس لیے اپنے اوپر رحم کریں. آپ لوگوں نے خود اس چیز سے انشاءاللہ باہر آنا ہے، اور آپ لوگ آ سکتے ہیں. شیطان آپ کو یہ فیل کراتا ہے کہ نہیں اب تم بہت ڈپریس ہو چکے، اب زندگی خراب ہو چکی. بہت سے لوگ یہی نہیں ایکسیپٹ کر پاتے کہ میرے ساتھ یہ ہو کیوں رہا ہے. Why is it happening to me؟ میں نے استخارہ کیا تھا اس کام سے پہلے، میرے ساتھ ایسا کیوں؟ اگر اس بات پہ آپ چلیں گے تو پھر حضرت یوسف کا کیا قصور تھا کہ انہیں کنویں میں پھینک دیا گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قصور تھا؟ حضرت موسیٰ کا کیا قصور تھا؟ حضرت نوح کا کیا قصور تھا؟ یہ تو آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحابہ پہ مشکلات نہیں آتی تھی نا، صحابہ جو ہے پریشان ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. کیونکہ حدیث کے مطابق جب اللہ کو کسی سے محبت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کرتا. تو خیر عافیت کی دعا کرنی چاہیے، آسانی کی دعا کرنی چاہیے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا ما جئت سہلا.
आसानी की दुआ है, सर्च इट आउट, इंशाल्लाह यू विल फाइंड इट. दुआ फॉर ईज, यू विल फाइंड इट इजीली. ईज की दुआ करनी चाहिए हर मैटर में. लेकिन अगर टेस्ट ट्रायल आ गया तो अल्लाह के बंदे, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह किसी नफ्स पे उसके इस्तिताअत से ज्यादा बोझ नहीं डालता. तो जरा रेडी हो जाए ना फाइट करने के लिए. आपने स्क्रिप्ट लिखना है, आप अल्लाह ने आपसे बुक लिखवानी है आपकी, जो विच यू विल टेल टू योर जनरेशन. कल को अपने बच्चों को नहीं बताना कि बेटा मैं भी इस सिचुएशन में आया था. हाउ डिड आई फाइट इट, हाउ डिड आई कम आउट ऑफ इट, हाउ डिड आई डील विद द टॉक्सिक पीपल. मैंने क्या किया था, मैं किस तरह से निकला था, मैंने कैसे फाइट किया था. अगर आप गिव अप कर देंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, जनरेशन को क्या सिखाएंगे. और मर्दों से खास तौर पे आपको कव्वाम बनाया अल्लाह ने. अगर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, अगर आप जो है वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, अगर आप डिमोटिवेटेड होके बैठ जाएंगे, तो फिर आपके घर वालों का क्या होगा. आप तो लीडर हैं घर के, इसलिए लीड फ्रॉम द फ्रंट. मर्द बने मर्द और अल्लाह ताला से मदद तलब करें. अल्लाह की मदद करीब है, अल्लाह की मदद दूर नहीं है. फाइन्ना माल उसरी उसरा, इन्ना माल उसरी उसरा. बेशक तंगी के साथ, डिफिकल्टी के साथ आसानी है. बेशक तंगी के साथ, डिफिकल्टी के साथ आसानी. एक तंगी के साथ दो आसानियां हैं. ये इस आयत की जो है वो तफसीर में आता है कि अगर डिफिकल्टी एक है तो दो आसानियां इंशाल्लाह उसके साथ आए. हर चीज का पेयर है, हर मसले का हल मौजूद है अगर आप हल पे आने वाले बने. और लेट से किसी मसले का हल आपको नजर ही नहीं आ रहा तो सब्र कर लें, अल्लाह अल्लाह विर्द करें, अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह की मदद पकड़ें. ओके और देयर इज अ वे आउट. अगर कोई बहुत ही टॉक्सिक रिलेशन है उससे निकलने की कोशिश करें तो यस देयर आर मेनी सॉल्यूशंस व्हिच यू कैन गो टू. माय पॉइंट इज कि शैतान को डिप्रेस बिलीवर बहुत, इसलिए जब वो देखेगा ना कि ये डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं डिप्रेस्ड हूँ बहुत ज्यादा, मुझे डिप्रेशन हो गई, ये हो गया वो हो गया, फिर मजीद हमले करेगा वो. फिर मजीद आपको वही चीजें दिखाएगा जो चीजें आप देखना चाहते. जब आपका लेंस ही वो बन गया दैट द वर्ल्ड इज अ डार्क प्लेस एंड एवरीवन इज अगेंस्ट मी, और मुझे अल्लाह ने कुछ नहीं दिया. जब ना शुक्री का लेंस पहनेंगे, ना उम्मीदी का लेंस पहनेंगे, तो हर जगह डार्कनेस और हर जगह अंधेरा नजर आएगा, हर जगह सैडनेस नजर आएगी. वही बात है ना कि जो आप देखना चाहते हैं वही आपको नजर आता है. तो ये मेरी एक जनरल एडवाइस है. ओके अभी मैं क्लिनिकल डिप्रेशन की तरफ नहीं आया, ये मेरी एक जनरल एडवाइस है दुखों से डील करने के हवाले से, और इस हवाले से कि हर चीज को डिप्रेशन ना कहा करें. शैतान को ये बात बहुत पसंद आएगी. ओके तो अब हम बात करते हैं सैडनेस की. मैंने आपसे बात की कि डिप्रेशन जरूरी नहीं है कि आपको डिप्रेशन ही हो गई है. देखिए सैडनेस इज वन ऑफ द बेसिक इमोशन. ये जो है ना पॉल एकमैन, इसने 6 बेसिक इमोशंस डिफाइन किए, जिनमें से हैप्पीनेस है, एंगर है, सरप्राइज है, फियर है, डिस्गस्ट है, एंड वन ऑफ देम इज सैडनेस. इनफैक्ट देयर इज अ एनिमेटेड मूवी मेड बाय हॉलीवुड जिसमें उन्होंने इमोशंस दिखाए, डिस्गस्ट भी दिखाया, एंगर भी दिखाया, ठीक है ना जी, हैप्पीनेस भी दिखाई है और उसमें सैडनेस भी दिखाया. तो दीज आर बेसिक इमोशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. तो एक बंदे को अगर सैडनेस आ गई इसका ये मतलब नहीं वो डिप्रेशन में चला गया. सैडनेस बहुत नेचुरल चीज है. सैडनेस की डेफिनेशन है, सैडनेस इज एन इमोशनल पेन एसोसिएटेड विद और कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग्स ऑफ डिसएडवांटेज, लॉस, डिस्पेयर, ग्रीफ, हेल्पलेसनेस, डिसअपॉइंटमेंट एंड सो. यानी कितना जामे कॉन्सेप्ट है सैडनेस. किसी लॉस की वजह से बंदा गमजदा हो सकता है, किसी ने दिल दुखा दिया उसकी वजह से गमजदा हो सकता है, किसी डिसअपॉइंटमेंट की वजह से गमजदा हो सकता है, किसी ग्रीफ की वजह से गमजदा हो सकता है. तो ये गम है. और गम की फिलॉसफी क्या है, लेट्स डिस्कस सम ऑफ द थिंग्स. देखें कभी कभी जब गम हम पे आता है ना, हमारे लो स्पिरिट्स हो जाते हैं. आप एक बंदे को देखते हैं उसके स्पिरिट्स लो हैं. अब लो स्पिरिट का मतलब डिप्रेशन, ठीक है. लो स्पिरिट का मतलब है कि थोड़ा सा उसे आप बूस्ट करेंगे वो बंदा वापस आ जाएगा. तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप देता हूँ. एक तो ये कि जब आप किसी को लो स्पिरिट में देखें उसको बकअप करें, उसको बूस्ट करें. इस्लाम इस बात को बड़ा पसंद करता है, अल्लाह ताला इस बात को बहुत पसंद करते हैं कि हम अपने भाई या बहन की मदद करें, उसका कोई काम कर दें, उसके लिए ईज क्रिएट कर दें, उसको मदद कर दें, को काउंसल कर दें, उसके चेहरे पे स्माइल ले आएगी. लेकिन एक बहुत प्रैक्टिकल टिप मैं आपको देता हूँ. जब आप लो स्पिरिट्स में हो, कुरान की तिलावत करना शुरू, चुप करके. आपका रोने का दिल करे, आप बहुत लो फील कर रहे हो, चुप करके कुरान खोलें और पढ़ना. दैट्स इट एंड सी द रिजल्ट. After 10 minutes you will feel so happy. After 10 minutes your mood will go here. Try it and test it. Trust me. ये practical tip है. फिर जी despair. कभी कभी इंसान बड़ा डिस्पेयर में होता है. इंसान जो है ना उसको लगता है कि यार बड़ी नाउमीदी है. डिस्पेयर और ग्लूम ये जो दोनों चीजें ना, ग्लूम की तरफ मैं आता हूँ. डिस्पेयर है कि डिस्पोंडेंसी भी जिसे कहते हैं, होपलेसनेस. यकीन करें हमारी यूथ में डिस्पोंडेंसी, दे थिंक कि उन्होंने इतने गुनाह कर लिए, इतने गुनाह कर लिए, मुझे इतना दुख हुआ. मैं एक जगह गैदरिंग में लेक्चर देने गया हुआ था,
اور اس کے بعد جو ہے نا میں آڈینس سے بات کر رہا تھا تو ون آف دا اٹینڈیز ہی سیڈ کہ میں نے ان کی نا تھوڑا سا بوسٹ کیا, ظاہر ہے اٹینڈی تھی, انہوں نے جو کویسچن پوچھا میں نے بڑا انکریج کیا, میں نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ اللہ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا ہے, تو may اللہ بلیس یو. میں نے کچھ دعاز دی. نہیں سر, ان کی نا بہت دکھی ٹون ہو گئی, آپ دعا کریں کہ میں نیک ہو جاؤں. میں نے کہا آپ نیک ہی ہیں الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ مزید آپ کو نیکی میں جو ہے وہ انکریز کرے, بٹ میں بالکل بھی نیک نہیں ہوں اور میں بہت خراب وغیرہ وغیرہ جو بھی انہوں نے بات کی. تو دیکھیں ایسے سینٹینسز نہ کہیں, شیطان کو بہت, یس اٹس اوکے ٹو بی ہمبل کہ ٹھیک ابھی میں بہت گناہ گار ہوں, سارے گناہ گار ہیں, لیکن اتنی ڈسپونڈنسی, اتنی ہوپ لیسنس کہ بندہ کہے کہ یار نہیں میں تو اب واپس ہی نہیں آ سکتا. تو اس لیے ہوپ لیس سینٹینسز نہ کہیں, یہ بات اللہ کو بھی نہیں پسند کہ مومن جو ہے وہ ہوپ لیس ہو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ہوپ لیس ہو چکے ہیں, مایوس ہو چکے ہیں, اسراف کر چکے ہیں, گناہوں میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا. اس کا دروازہ تو نوک کریں نا, اس کی بارگاہ میں تو آئیں, وہ تو کبھی گیا ہی نہیں, انسان ہی جاتا ہے اور انسان ہی واپس آتا ہے. اللہ تعالیٰ از دیئر, آلویز دیئر, ہی از ویٹنگ فار یو. تو ہماری یوتھ میں ذرا ڈسپونڈنسی ہے فار واٹس ایور ریزنس, بس گرومنگ نہیں ہوئی, ظاہر ہے کہ ول پاور کی کمی ہے, سیلف کنٹرول کی کمی ہے, اس کی بہت سی ریزنز ہیں, پھر کبھی بات کریں گے. تو وی نیڈ ٹو برنگ اٹ بیک. اور جو ایک اور ٹائپ آف سیڈنس ہے گلوم. گلوم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا لگتا ہے کہ جیسے بہت اچھا موسم ہے لیکن آپ اس کو فیل نہیں کر پا رہے, آپ کے دل میں اندھیرا ہے, آپ کے نا آپ نے وہ لینس پہنا ہوا ہے اندھیرے کا اور گلوم کا, ہر جگہ آپ کو لگتا ہے کہ یار حالات بہت ڈاؤن ہے, ہر جگہ آپ کو لگتا ہے کہ نا بس زندگی ختم ہو رہی ہے. تو یس دس از اے کنڈیشن آف گلوم. اس کو پکچر میں ایسے دکھاتے ہیں جیسے ایک بندے پہ نا کالا بادل چھایا ہوا ہے, ہر وقت وہ کالا بادل اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے جہاں وہ جاتا ہے, تو اسے جو ہے نا وہ کچھ اور نظر نہیں آتا سوائے کالے بادل کے, اور وہ ہر چیز اس کے پرسپیکٹو سے دیکھ رہا ہے. اٹ از آلسو ون آف دا ٹائپس آف سیڈنس, ناٹ ڈپریشن. اوکے, ڈپریشن کی بات ابھی آگے. پھر گریف, اوبیسلی ایک بہت ڈیپ سیڈنس کا نام گریف ہے. قرآن میں اللہ نے کہا نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام گریف میں گئے, حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا نا کہ میں گریف صرف اللہ سے شیئر کرتا, حزن جسے کہتے. اٹ از اے پرولونگ پیریڈ آف سیڈنس, ناٹ ڈپریشن. کہ ڈپریشن از سم تھنگ جو آپ کو ان پروڈکٹیو کر دے, اینٹی سوشل کر دے, اور نارمل لائف فنکشنز آپ نارملی نہ کر پا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تب ہم کہیں گے کہ ڈپریشن میں. مثال کے طور پہ ایک بندہ نا اس کو بہت چیزیں بھولنے لگ گئی ہیں, اس کو ٹاسک دیے جاتے ہیں اور ٹاسک کر ہی نہیں پا رہا, وہ کھانا کھانے لگتا ہے اس کے ہاتھ سے چمچی چھوٹ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں بہت زیادہ. تو یہ پھر ڈپریشن ہے, یہ پھر ایکسٹریم فارم آف سیڈنس ہے, دیٹ وی کال ایز ڈپریشن, جب وہ نارمل فنکشنز ہی نہیں کر پا رہا یا کر پا رہی ہے. اوکے, تو گریف, یس گریف از اے ون آف دا ٹائپس آف سیڈنس. اچھا, گریف کی میں 7 سٹیجز آپ سے ڈسکس کرتا ہوں, ویری انٹرسٹنگ. پہلی سٹیج ہے شاک اینڈ ڈینائل. جب بندے پہ کوئی دکھ آتا ہے نا ایک دم سے, ایسا دکھ جس سے بہت ہٹ ہو, تو پہلی سٹیج یوزلی ہوتی ہے شاک اینڈ ڈینائل. بندہ ہنستا ہے, یہ نہیں میرے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا, یا بندہ ایک دم سے نا کاؤنٹر کرنے کے لیے شو کرتا ہے میں بہت اسٹرانگ ہوں, شاک اور ڈینائل میں ہوتا ہے. لیکن پھر اچانک وہ فیل کرتا ہے تو بڑا ٹھپ جاتا ہے, ایک دم ٹھپ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا. تو شاک اینڈ ڈینائل. اور پین اینڈ گلٹ کے بعد جو تھرڈ سٹیج ہے دیٹ از اینگر اینڈ بارگیننگ. پھر بندہ غصے میں جاتا ہے کہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ, کیسے کر لیا اس نے میرے ساتھ. اور بارگیننگ سے یہ مراد ہے کہ وہ مطلب کہ اپنے ایموشنز کے ساتھ اور اپنی وہ سیلف کے ساتھ نا بارگین کر رہا ہوتا ہے, یعنی کوئی ڈیل کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی اب اس کو حل تو کرنا ہے نا. اور پھر ڈپریشن, ریفلیکشن اینڈ لو, پھر وہ تھک جاتا ہے, سوچ کے, انالیسس کر کے, بارگیننگ کر کے, غصے ہو کے پھر وہ تھک جاتا ہے. دیٹ سٹیج میں وہ جا سکتا ہے, اس سٹیج میں ڈپریشن, لونلینس اوبویسلی, اور ریفلیکشن, بہت سوچتا رہتا ہے, خاموش ہر وقت, لاسٹ, always lost in thoughts, and then the upward turn, اور اس کے بعد اس کا کم بیک ہونا شروع. یہی سٹیجز یہ آپ اپنی لائف میں بھی نوٹ کریں, آہستہ آہستہ کم بیک ہو رہا ہے کہ نکلو اب اس. اور اگر یہ کم بیک نہیں ہوتا اور یہ چیزیں یہ سرکل ریپیٹ ہوتا ہے اوپر کے 4 steps, then we say کہ that is depression. But اگر if that person starts to make a comeback, then that is grief. Upward turn, reconstruction and working through. Reconstruction of personality, of thoughts, of ideas,
he or she starts to become more positive, he or she learns from the bad experience और reconstruct करता है अपने perspective को, बहुत सी चीज़ों को, right? And last one is acceptance and और फिर वो बंदा accept कर ले कि यार चला गया, हो गया लॉस। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल यूथ को अक्सर देता हूँ कि आप किसी को चाहते थे, वहाँ नहीं शादी हुई, ये 7 स्टेजेस से आप गुजरेंगे, एंड में आप कबूल कर लेंगे, नहीं हुआ जी। वो जैसे बॉलीवुड का सॉन्ग है ना, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, वह बहुत पुराना सॉन्ग है। तो यही बात है असल कि भाई नहीं हुआ, बात खत्म। इस्लाम भी ये कह रहा है, इस्लाम तो कह रहा है भाई पहले ही स्टेप पे एक्सेप्ट कर लो ना, ठीक है ये नेचुरल स्टेप्स हैं, लेकिन इस्लाम आपको जल्दी कम बैक करा देगा, ये मेरा दावा है। सारे ह्यूमन बीइंग इन स्टेप से जाते हैं, बट इस्लाम विल मेक यू कम बैक टू अर्ली इंशाल्लाह। यू विल सी विद इन डेज क्या, विद इन आवर्स आप ऐसी रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, आप ऐसे वापस आएंगे। अगर आपको इस्लाम का नॉलेज है, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स का सही पता है, अगर आपका अकीदा ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ इल्म हासिल करें, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स के बारे में जानें, पढ़ें, निकल आएंगे आप इंशाल्लाह इन चीज़ों से बहुत जल्दी। तो ये 7 स्टेजेस जो मैंने ग्रीफ बताई। अच्छा, अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना वो ये बताता हूँ कि कुरान मजीद में सैडनेस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अरबिक ग्रामर के मुताबिक बताता हूँ कि क्या खूबसूरती है कुरानी वर्सेस में, क्या मतलब गहराई है कुरान के अल्फाज में। वो क्या है टाइप्स ऑफ सैडनेस, देखें। एक टाइप है अलगमाम। अलगमाम जो है ना, इट कम्स फ्रॉम, ये जो अलगम है, अलगम एक टाइप है कुरान में, और अलगम ज़ाहिर है उर्दू में गम को कहते हैं। अलगम कम्स फ्रॉम द अलगमाम, which means this indicates when the clouds are so overbearing that not even a single ray of sunlight is able to break through. अलगमाम उन क्लाउड्स को कहते हैं ना कि जब सनलाइट उन क्लाउड्स से आ ही ना सके, पास थ्रू ही ना कर सके, तो गम इज डिराइव्ड फ्रॉम अलगमाम। दिस इज द काइंड ऑफ सैडनेस वेयर द बैड थिंग हैजंट हैपेंड येट बट यू आर एंटिसिपेटिंग इट। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपका क्रिएटर आपको बता रहा है कि सैडनेस की कितनी टाइप्स हैं। पहली टाइप है अलगम, ये उर्दू वाला गम नहीं है, ओके, उर्दू वाला गम और है, ये अलगम अलगमाम से निकला है। और ये वो वाली सैडनेस है जो अभी एक हादसा आपके साथ हुआ नहीं है, लेकिन आप ये फील करें यार कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, और ये शैतान भी बहुत ज्यादा कराता है। इसका बेहतरीन हल है अल्लाह पे रिलाई करें, दुआ करें, अज़कार करें। इन्नी तवक्कल तो अल्लाह ही, कि मैं अल्लाह ताला पे तवक्कल कर, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये एंग्जाइटी की दुआ मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह 7 बार और शाम को 7 बार। ये हदीस में आता है, हदीस में ये तो नहीं एंग्जाइटी की दुआ है, लेकिन जो कोई इसको सुबह और शाम पढ़ेगा हादसात से इंशाल्लाह बचेगा और उसका तवक्कल बढ़ेगा, और आप देखें कितना सुकून मिलेगा। तो दैट इज द फर्स्ट टाइप। Second type is huzn, al-huzn. This kind of sadness is the sadness that sets into a person after an incident. Example, maybe a farmer who works on a farm has high hopes, but when the harvest time nears, a storm comes and destroys all his work. That is the feeling of huzn. Beautiful. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Baqarah chapter 2 verse 38, there will be no fear concerning them nor will they grieve. हुज़न के अल्फाज हैं, मैं आपको बल्कि एक और ही आयत सुना देता हूँ हुज़न से रिलेटेड। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हुज़न से यहज़नून, नो डाउट, बेशक अल्लाह के औलिया, अल्लाह के फ्रेंड्स पे ना कोई फियर होगा, ना कोई डर होगा, ना ही दे विल ग्रीव। हुज़न क्या है? हादसे के बाद जो सैडनेस आती है, हादसे के बाद जो आप हिट होते हैं और उसके बाद जो आपकी गम की हालत होती है, उसको कहते हैं हुज़न। ओके, सो कितनी गहराई है कुरान मजीद में, सुभान अल्लाह। सो दैट इज द टाइप, जब आपको कुछ मिले ना, जैसे एक स्टूडेंट का कहीं एडमिशन नहीं हुआ तो वो हुज़न में चला जाता है, उसका क्या हल है? तकदीर पे ईमान और औलिया अल्लाह, अल्लाह के वली बने, भाई अल्लाह के दोस्त बने, अल्लाह को अपना दोस्त बनाएं, अल्लाह से दोस्ती लगाएं, अल्लाह को टाइम दें, अल्लाह के लिए टाइम निकालें, जिक्र किया करें, फिर देखें आप हुज़न से कैसे निकलते हैं। ओके, दैट इज द सेकंड टाइप। द थर्ड टाइप इज अलबस। नाउ व्हाट इज दैट टाइप? दिस काइंड ऑफ सैडनेस इज डीपली पेनिट्रेटेड इनसाइड एंड इट स्टार्ट्स इंपैक्टिंग एवरीथिंग दे डू एंड दे आर नॉट इवन एबल टू वर्बलाइज। एक बंदा अंदर ही अंदर कुड़ी जा रहा है, अंदर ही अंदर खत्म हो रहा है। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, क़ाला इन्नी अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि बेशक मैं अपनी सैडनेस, अपना ग्रीफ अल्लाह से शेयर करता हूँ। तो बस का यहाँ पे वर्ड है,
بس سے مراد ہے کہ ایسی سیڈنس جو اندر ہی اندر انسان کو کھائی جاتی ہے، جیسے ایک باپ کا بیٹا چھن گیا، ایک باپ کی جوان اولاد فوت ہو گئی، وہ سیڈنس اسے اندر ہی اندر کھائی جائے گی، وہ بول بھی نہیں سکے گا میں سیڈ کیوں. یس اٹ از نیچرل، اٹ از اے نیچرل سیڈنس، بٹ اس کا حل کیا ہے؟ کمپلیننگ اونلی ٹو اللہ. لوگ آپ کا کچھ نہیں کر سکتے، لوگ آپ کو ایک حد تک سنیں گے، اس کے بعد کہیں گے یار ہر وقت ہی سیڈنس اور ہر وقت ہی ڈی موٹیویٹڈ ہے، چھوڑو اس کو. اللہ سے کریں، اسٹرینتھ وہاں سے پکڑیں. یعقوب علیہ السلام. The fourth type of sadness in the Quran is asifa. And this sadness is mentioned in Surah Al-Araf, chapter 7, verse number 150. میں آپ کو وہ ورس سناتا ہوں. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي. یہ اس کی ٹرانسلیشن میں آپ سامنے پڑھتا ہوں. And when Moses returned to his people غَضْبَانَ أَسِفًا, angry and grieved. تو what is meant by asifa? Look at the beauty of the Quran. کتنی ڈیپتھ ہے قرآن، سبحان اللہ. ہم قرآن پہ غور ہی نہیں کرتے، تدبر ہی نہیں کرتے، ہم قرآن میں ڈوبتے ہی نہیں ہیں، اللہ سے مانگتے ہی نہیں کہ اللہ قرآن ہمیں اس طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما جس طرح سے تو نے نازل. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ والی state of sadness ہے which is usually followed by negative emotions. یعنی you got bad grades, you can't actually digest it, you get angry and then this state of sadness comes, asifa. تو یہ میں نے آپ کو کچھ جو ہے نا وہ سیڈنس کی سٹیٹ بتائیں. ایک اور بتاتا ہوں، الاسا. اٹ از اے ریگریٹ اور سیڈنس اوور این اپرچونٹی لاسٹ. سبحان اللہ. دس از آلسو مینشنڈ ان دا قرآن. آلسو یوز وین یو تھنک یور مسٹیکس فرام دا پاسٹ آر گوئنگ ٹو نیگیٹولی افیکٹ وٹ ایور یو ڈو ان یور. تو دیز آر سم آف دا ٹائپس جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. امیجن کہ قرآن میں کتنی گہرائی ہے. انفیکٹ ایک اور مجھے یاد آ رہی ہے، الویل. Al-wail is a feeling of being cursed, of being afflicted with bad luck, hopelessness in a way when you feel that there's nothing you can do to improve the situation. الویل کا ذکر آتا ہے نا، یہ ارایت الذی یکذب بالدین میں بھی الویل ایک جہنم کی وادی ہے جو ڈیڈلی ہے. تو اٹ از اے ڈیڈلی اسٹیٹ آف یور مائنڈ when you think everything is ruined, I'm finished, despondency ہے، hopelessness ہے، کچھ بہتر نہیں ہونے والا ہے. تو یہ 6 ٹائپ آف سیڈنس جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں. دیکھیں ان سٹیٹ سے ہر کوئی گزر، اور مت یہ تصور کریں کہ آپ ان کا سلوشن کوئی نہیں. اسلامک فلسفی پہلی بات ہے ان کا سلوشن. نماز، اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ سے دوستی، اللہ کے لیے ٹائم نکالنا، نالج حاصل کرنا، ٹھیک ہے نا. نالج ول سیو یو فرام آل دیز سیڈنسز. ویسے نیچرل ہیں لیکن ان سے باہر نکلنا ہے تو اسلامک فلسفی کو آپ کو جو ہے پکڑنا پڑا. اوکے، تو یہ میں نے آپ سے کچھ بات کی. اور اب لاسٹلی کوئکلی ایک تو میں کچھ دعاز بتاؤں گا سیڈنس کے والے سے، اور پھر میں 3 وجوہات رکھوں گا آپ کے سامنے کہ ہم لوگ ڈپریشن میں کیوں جاتے ہیں. پھر میں ذرا ڈپریشن کی بات. ڈپریشن بھی سیڈنس کی ہی ایک فارم ہے لیکن ایکسٹریم فارم ہے. ایک تو یہ دعا سورہ عنکبوت چیپٹر 29 ورس نمبر 30، رب انصرنی علی القوم المفسدین. My Lord support me against the corrupting. اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے، آپ انسیکیور ہو رہے ہیں، انسیکیور ہونا نیچرل ہے، کوئی تنگ کرے، کوئی کسی سے آپ کو خدشہ ہو تو یہ دعا. اور اسی طرح حدیث میں بھی ایک دعا ہے، اس کو بھی سرچ آؤٹ کریں کہ دشمنی سے پناہ مانگنے کی اور دشمنوں سے جو ہے وہ پناہ مانگ، وہ بھی بڑے زبردست دعا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ سیڈنس کمز فرام دا sentences said by people or by the taunts given by people or by the machinations of people. لوگوں کی سازشیں دیکھ دیکھ کے، رویے دیکھ کے سیڈنس. تو یہ دعا پڑھیں، آپ کو بڑا سکون ملے گا. پھر سورہ سواد چیپٹر 38 ورس نمبر 41، ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. Indeed Satan has touched me with hardship and trauma. یہ ہے ایوب علیہ السلام. بہت خوبصورت ہے کہ شیطان نے مجھے چھو لیا یا رب ٹورمنٹ سے. اور شیطان ڈیفینیٹلی انسان اس کا پاسٹ یاد کے، فیوچر کے فیئرز دے دے کے، یا اس کو کوئی مشکل آئی ہو تو اس مشکل کو ایمپلیفائی کر کر کے دکھا کے. اوکے، یہ بڑی زبردست دعا ہے. پھر انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. بیوٹیفل دعا. چیپٹر 21 ورس نمبر 83، Indeed my Rabb مسنی الضر, adversity has touched me, وانت ارحم الراحمین, and you are the most merciful of them. یا رب آپ ارحم الراحمین ہیں، یا اللہ مجھ پہ رحم. مجھے غم نے چھو لیا، مجھے ہٹ کر دیا اس پر. یہ دعا بہت مفید ہے. اور پھر ایک اور دعا آپ کو بتاتا ہوں، that is one of my favorite دعا. سورہ قصص چیپٹر 28 ورس نمبر 24، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور اس کے بعد ان کی شادی ہوئی تھی، اللہ نے انہیں رزق دیا. تو علماء کہتے ہیں کہ کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ یہ دعا پڑھے، مائی لارڈ
Indeed I am for whatever good you would send down to me in need. کیا بات. تو یہ 4 دعاز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور بھی بہت دعاز ہیں. سیڈنس کی دعا حصن المسلم کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں, اس میں سیڈنس کی دعا, بٹ یہ میں نے قرآن سے جو ہے وہ آپ کو بتایا. اوکے جی. تو لاسٹلی دیکھیں, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمومی طور پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ 3 وجوہات کی وجہ سے ڈپریشن میں جاتے ہیں. اب ذرا ڈپریشن جو نا ایکسٹریم فارم آف سیڈنس ہے, جس کے میں آپ کو کوئی سمٹمس بتائے دیتا ہوں. چلیں کلینکل ڈپریشن کے اوپر تھوڑی بات کر لیتے ہیں. ایک تو ایگزسٹینشیل ڈپریشن ہے نا. کلینکل ڈپریشن میں آتا ہے جی کہ فیلنگز آف سیڈنس, prolonged feelings of sadness, tearfulness, emptiness اور hopelessness. It is one of the symptoms. اگر صرف یہی ہے, it doesn't mean ابھی آپ ڈپریس ہیں. It is one of the symptoms. Angry outbursts, irritability or frustration even over small matters, loss of interest or pleasure in most or all the normal activities such as sex, such as hobbies, such as sports. Married couple جیسے ہیں, اچانک سے they lose the sense of the intimate relationship, اور ان کے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی. Sleep disturbances including insomnia, which is an extreme form of sleep disorder, or sleeping too much, tiredness and lack of energy. So even small tasks take extra effort, یعنی آپ normal tasks صحیح سے نہیں نبھا سکتے. Reduced appetite and weight loss, اچانک سے weight loss ہو گیا, اور increased cravings for food and weight gain, اور اچانک سے weight gain ہو گیا. One of the signs, not all about it, one of the signs. Feelings of worthlessness or guilt, fixating on past failures or self-blame. Fixating کا مطلب ہے کہ جمے رہنا, ہر وقت وہی سوچتے رہنا, میرے ساتھ یہ ہوا تھا, میرے ساتھ یہ ہوا تھا, blame ہی کرتے رہنا, blame ہی کرتے رہنا. Unexplained physical problems such as back pain or headaches, trouble thinking, concentrating, making decisions and remembering things. Frequent or recurrent thoughts of death, suicidal thoughts, suicide attempts. یہ سب ملا کے, ٹھیک ہے نا جی, 4-5 سمپٹمز ملا کے پھر ہم کہیں گے ڈپریشن. ادروائز وہ سیڈنس کی ٹائپس ہیں, گریف ہے, جس سے انشاءاللہ آپ باہر آ جائیں گے, اللہ نے چاہا تو ضرور آ جائیں گے. تو میں 3 جو ریزنز آپ کو بتا رہا تھا دیکھیں ڈپریشن کی. نمبر 1, یا انسان ڈپریشن میں جاتا ہے اپنے ریلیشن شپس کی وجہ سے. اس نے کسی دل لگایا, شادی کرنا چاہتا ہے, کرنا چاہتی ہے, نہیں ہوئی, ڈپریشن. ماں باپ سے نہیں بن رہی, ڈپریشن. رشتہ داروں نے اچھا ٹریٹ نہیں کیا, ڈپریشن. ساس سسر نے اچھا ٹریٹ نہیں کیا, ڈپریشن. وائف نے اچھا ٹریٹ نہیں کیا, ڈپریشن. ہسبینڈ نے اچھا ٹریٹ نہیں کیا, ڈپریشن. ریلیشن شپس, بچوں نے بڑھاپے میں اولڈ ایج پھینک دیا, ڈپریشن. اولڈ ایج ہوم پھینک دیا, ڈپریشن. تو ریلیشن شپس دکھ دیتے, اپنے بہت دکھ دیتے ہیں ظاہر. تو یا تو ریلیشن شپس کی وجہ سے. نمبر 2, فائنینشیل ایشوز, بہت بڑا ایک ریزن ہے, بہت بڑی ریزن ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. جاب نہیں لگ رہی, انسان آتا ہے شاید ڈپریشن میں ہی چلا جائے, ٹھیک ہے جی. بہت بڑا نقصان ہو گیا, فائنینشیل, ڈپریشن. کھانے کو کچھ نہیں ہے, فقر آ گیا, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے انسان. فائنینشیل میٹرز. نمبر 3 ریزن جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈپریشن کی ون آف دا میجر کازز ہے ہماری, دیٹ از ہم پاسٹ کی کچھ چیزیں, کچھ حادثات کو کبھی نہیں بھلا پاتے. جیسے ایک بندہ ڈیورس یا ڈیورس ہو گئی, یا وہ نکل ہی نہیں رہا اس فیس, یا وہ نکل ہی نہیں رہی اس فیس, تو کیسے آگے بڑھ. تو اگر وہ سوچتا ہی رہے گا, سوچتی رہے گی. اب ایک بندے کے میں کوئی کمی ہے, مثال کے طور پہ کوئی خوبصورت نہیں, ویسے تو سارے خوبصورت ہیں نا, اللہ نے بنایا. وٹ آئی مین از کہ اکارڈنگ ٹو سوسائٹی اسٹینڈرڈز کوئی خوبصورت نہیں ہے, تو وہ کیا کرے, یہی سوچتا رہے کہ میں خوبصورت نہیں ہوں, اور میرا فگر ایسا نہیں ہے, ویسا نہیں ہے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو, اللہ اکبر, میں آبزرو کرتا ہوں جتنا ہماری بچیاں, ینگ بچیاں ڈپریشن میں اس وجہ سے اکیڈمی گوئنگ اور اسکول گوئنگ اور یونیورسٹی گوئنگ کہ مجھے لفٹ نہیں کرا. یعنی کہ کیسی خبیث سوسائٹی ہم نے بنا دی ہے, کیسی ہم نے مطلب کہ جانوروں والی سوسائٹی بنا دی ہے کہ ایک بچی اس وجہ سے ڈپریشن میں جا رہی ہے کہ میرا فگر نہیں ٹھیک, اس وجہ سے ڈپریشن میں جا رہی ہے کہ میری شادی نہیں ہوگی, اس وجہ سے ڈپریشن میں جا رہی ہے کہ مجھے لفٹ نہیں کراتے لڑکے, ان کی نظریں دوسروں پہ ہوتی ہیں. وٹ کائنڈ آف اے سوسائٹی ہیو وی کریٹ. میں بتا رہا ہوں آپ کو, جس طرح کی سوسائٹی بن رہی ہے, خدا نہ خواستہ لڑکیوں کے رشتے نہیں ہونے ہیں. جتنے سٹینڈرڈز ہم نے بنا لیے ہیں بیوٹی کے, اور جتنے دماغ خراب ہو چکے ہیں ہمارے مردوں کے, سوری ٹو سے. اور یس اٹ از وائس ورسا ایز ویل, لیکن خیر لڑکیوں کے کیس میں زیادہ ہے. دے آر دا ونز ہو سفر موسٹ, ہو ول سفر موسٹ. یہ جو برانڈز اور یہ ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری اور یہ جو بل بورڈز نے جو سٹینڈرڈ سیٹ کر دیے نا ہمارے لڑکوں کے لیے, آپ دیکھیں گے اس کے کیا ریپرکشنز آئیں گے اگر آپ نے آواز نہ اٹھائی ان کے خلاف. اگر اسی طرح چلتا رہا اور آپ لوگوں نے ان کو چھوٹ دی کہ جی 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 کرتے رہیں, آپ آواز اٹھانی ہے انہیں اکیڈیمک کنونس, تشدد نہیں کرنا, یہ کہنے کا مطلب, اور ایکسٹریمزم کی طرف نہیں جانا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یا تو آپ ریلیشن شپس کی وجہ سے, یا تو آپ
फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, या आप पास्ट में क्या हुआ, क्यों हुआ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये 3 रीजन डिप्रेशन की। अब मैं क्विकली एक एक का आपको सोल्यूशन, जहां तक रिलेशनशिप्स की बात है मैं आपको सिर्फ एक हदीस सुनाऊंगा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अल्तमसा रिज़ल्लाहि बिसखतिन नासी कफ़ाहुल्लाहु मुनतन नासी व मन अल्तमसा रिज़न नासी बिसखतिल्लाहि व कलहुल्लाहु इलन नास। ब्यूटीफुल है। सुनन तिर्मिज़ी, सही हदीस है अकॉर्डिंग टू इलामा अल-अल्बानी। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, whoever seeks the pleasure of Allah by the displeasure of people, Allah will suffice him. Allah will make him sufficient against the people. Whoever seeks the pleasure of people by the displeasure of Allah, Allah will leave him to the patronage of, और फिर वो बंदे को जलील करेंगे लोग और उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो अल्लाह को डिसप्लीज करता है लोगों के प्लेजर के लिए, लोग भी उससे प्लीज नहीं होते, और जो अल्लाह को प्लीज करता है थोड़ी देर के लिए लोगों का डिसप्लेजर दे देता है, और जो अल्लाह को प्लीज करता है थोड़ी देर के लिए लोगों का डिसप्लेजर ले लेता है, तो फिर उससे अल्लाह भी प्लीज हो जाएंगे और लोगों को भी प्लीज। सुभान अल्लाह। ये तो है रिलेशनशिप। और फिर वो भी आयत याद रखें, सूरह फुरकान चैप्टर 25, इट इज़ आई बिलीव वर्स नंबर 25 और 26, अभी मेरे जहन में एग्जैक्ट नहीं आ रही। बहरहाल वर्स ये है कि And we have made some of you as a test and trial for others, then will you not be patient? And Allah is ever watching of what the people are doing. Allah देख रहा है, तो लोगों के रवैयों पे इतना अल्लाह सब देख रहा है। आप अल्लाह के लिए किया करें हर एक जो भी मामला। तो ये तो हो गई रिलेशनशिप। रिस्क के हवाले से सिर्फ आपको एक हदीस, और वो हदीस है जाबिर रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, वर द सन ऑफ एडम टू फ्ली फ्रॉम हिज प्रोविजन एज ही फ्लीज फ्रॉम डेथ, his provision would surely reach him just as death will reach him. It is mentioned in Hilyatul Awliya, Jild number 7, hadith number 90, and this hadith is graded as Hasan according to Al-Albani. Subhanallah. अगर इंसान रिस्क से भागना चाहेगा जैसे मौत से भागता है और मौत उसको पा लेती है, सिमिलरली रिस्क भी उसको पा लेगा। इसका ये मतलब नहीं कि मेहनत कोई नहीं करनी, इसका मतलब है कि काम डाउन हो जाओ। It will reach you, but you have to do मेहनत। You have to do hard work, करनी है आपको हार्ड, हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहना। और फिर वो आया, वो भी मैं आपको सुना दूं। अल्लाह ताला सूरह तलाक में कहते हैं, वमन यत्तकिल्लाह यजअल। मैं आपके सामने ये वर्स पढ़ता हूँ, सूरह तलाक चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2। फिर अल्लाह कहते हैं वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। Whoever is conscious of Allah, जो भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा तो फिर अल्लाह ताला उसको हर मुसीबत से निकाल लेगा, और अल्लाह उसे वहां से देगा कि वो इमेजिन भी नहीं कर। सुभान अल्लाह। और अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाए। तकवा इख्तियार कर। हमारा उल्टा हिसाब है, थोड़ा सा कोई लॉस होता है, जॉब नहीं लग रही होती, हम दुआएं करना छोड़ देते हैं, हम अल्लाह अल्लाह करना छोड़ देते हैं, और हमने क्राइटेरिया बना लिया कि दुआएं करेंगे तो शायद वो चीज़ मिलनी है। देखें, आप मेहनत जारी रखें, क्या पता उससे बेहतर चीज़ मिल जाए, और दुआ भी करते हैं। तो ये तो हो गया फाइनेंशियल मैटर का मसला हल। भाई टेंशन किस बात की, रिस्क मिलना है। जहाँ तक बात है पास्ट की, तो वो आया मैं आपको बहुत पहले सुना चुका हूँ, मैंने आपसे आया सूरह यूनस की आया नंबर 92। अल्लाह सेज अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के जो औलिया हैं, इट इज़ सॉरी चैप्टर 10 वर्स 62, कि अल्लाह के जो औलिया हैं फ्रेंड्स, उन पे कोई गम, उन पे कोई पास्ट का गम, पास्ट के फियर्स या फ्यूचर के फियर्स, वो आपके ख़त्म हो जाएंगे जब आप अल्लाह के दोस्त, आप अल्लाह को अपना दोस्त। ये वही फील कर सकता है जिसने एक्सपीरियंस की अल्लाह की दोस्त। तो मेरा पैगाम है जाते हुए, अल्लाह से दोस्ती करें, अल्लाह को अपना दोस्त बनाए, शैतान के दोस्त ना बने। शैतान आपको मजीद डिमोटिवेट करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। अ डिप्रेस्ड बिलीवर इज मोस्ट बिलवेड टू शैतान। मत डिप्रेशन में रहा करें, कोशिश करें अपने आप को बूस्ट करने की, मोटिवेट करने की, जीना सीखें, खुश रहना सीखें। मेरा एक लेक्चर है हैप्पीनेस के ऊपर, उसको भी देखें, ये थिंग्स दैट मैटर में एक एपिसोड है। तो अपनी बहुत हिफाजत करें। योर बॉडी हैज़ अ राइट ऑन यू, योर माइंड हैज़ अ राइट ऑन यू। अल्लाह के बंदो, डिप्रेशन में मत जाओ, निकल आओ ये छोटी छोटी चीज़ों से। यहाँ पे मैं डिप्रेशन से मुराद सैडनेस ले रहा हूँ। और मत बात बात पे सोचें कि मैं बस ख़त्म हो गया हूँ, होपलेसनेस है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ज़िंदगी बहुत लंबी है, अभी आपने बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ देखना है। अभी से हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे उठेंगे। तो इसलिए अल्लाह के सोल्जर बने और अल्लाह पे तवक्कल करते हुए, अल्लाह से मदद तलब करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएं और खुश रहना सीखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मेरा आपको पैगाम है।